ابراہیم جب جاننے لگا تو ابراہیم نے سوال کیا اپنی اولاد سے کہ نہیں سوری ابراہیم کہہ رہا ہوں یعقوب کہ میرے بعد تم کس کے ساتھ ہوگے؟ انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ ہوں گے جس کی راہ میں یعقوب ساری زندگی چلا۔ تو پھر خدا نے پھر نبی دیے۔ تو یہ چٹا صاحب کی محبت ہے۔ تو آج وہ ٹیپ بعد میں سننا، اس میں کچھ میں نے باتیں سمجھائی ہوئی ہیں۔ اچھا دیکھیں وہ محنت رنگ لے کے آ رہی ہے میری یورپ میں۔ آج سوئٹزرلینڈ میں لیکچر ہے جس میں کوئی 40 لوگ ہوں گے تو ان کے لیڈر، اور آج الزابیتھ کے ہاں لیکچر ہے جس میں کوئی 30 لوگ ہوں گے۔ جی تو آہستہ آہستہ پہلے پتہ چلا ہے جی نسبت نے بتایا تھا نسبت سے جی تو جو محنت ہے، اب جو بیج پھینکے تھے، اب یورپ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ یہ خود ہی کھڑے ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ جتنی محنت کی وہ آہستہ آہستہ پھل لے کے آ رہی ہے۔ تو یہ اب ان لیڈروں کو میں ماشاءاللہ تیار بڑی محنت کرنی پڑی، لیکن اپنے اپنے ملکوں میں 20 یا 10 یا 30 آہستہ آہستہ یہ خود ہی یہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ابھی تو ہم بیج پھینک رہے ہیں یورپ میں، تو اس کا پھل ضرور آئے گا۔ وہی بات کہ خدا نے کہا تھا محمد سے کہ مجھے وعدہ خلاف نہ سمجھ۔ جی تو محمد کے دماغ کے اندر بڑی عجیب سوچی تھی، تو ہمارے دماغ کے اور دل کے اندر تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے، اور خاص کر مجھے تو پتہ ہے، خدا نے بتایا تو یہ اس کی عنایات ہے۔ مجھے تو بچپن سے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ میں ایک ایسا پہلوان ہوں خدا کا کہ مجھے کوئی ڈھا نہیں سکتا۔ وہ کون سی چیز تھی اندر؟ وہ خدا کی آواز ہی تھی، ندا تھی۔ تو میں جان گیا تھا کہ، اور پھر خدا نے ایک کمال اور دیا میرے اندر کہ میں آج تک کبھی ڈرا نہیں، بلکہ میں پاکستان میں جو بڑے بڑے تھے نا بدماش، میں نے ان کو بھی میں نے ڈھیلا کر دیا۔ تو دلیری میں بہت زیادہ تھی، اور آج تک خدا نے یہ مجھے ہمت اور دلیری دی ہے کہ میں سمجھوتا وغیرہ نہیں کرتا۔ خدا کی تعلیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی آئے یا جائے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ جو آج الزابیتھ دے رہی ہے 30 لوگوں کا لیکچر، اس نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ اگر آپ پوچھیں تو روزانہ ہی 11 15 20 لوگ یہ ان کو لیکچر دیتی ہے روزانہ ہی۔ اچھا، تو اس کی دکان بھی ہے بہت بڑی جہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ شروع میں تو دکان کا بھی بٹا بٹھا دیا کیونکہ میری کتابیں دیتی تھی، میرے اشتہارات سب کچھ، لیکن پھر ایسی میں نے دعا کی تو ایسی پلٹا کھا گئی کہ اب لوگ خود بخود ہی آتے ہیں پوچھنے کے لیے، بلکہ پہلے جو کافی گاہک تھے اس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ عنایت ہے خدا کی۔ تو اگر اسی طرح ہم پورے یورپ میں ایسے لوگ تیار کر گئے تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ خدا کی عنایات ہے، اور میں آپ کو خدا کی قدر و قیمت بتانے والا ہوں۔ خدا کی ذات آئی میرے پاس اور میرے پاس آ کر کہنے لگی
صوفی یا نبی یا کوئی ہو، ان کے ایک لمحے کی غفلت، ایک لمحے کی، ایک گھڑی کی غفلت اگر وہ کریں تو میں ان سے روپوش ہو جاتا ہوں. یعنی کہ 24 گھنٹے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کے دل کی آہٹ بناتا رہوں. یہ کہہ کر خدا نے کہا نہ ماضی میں کوئی ایسا تھا نہ مستقبل میں آئے گا، اور یہ کہہ کے خدا نے میرا ماتھا چوم کے کہا تیرے جیسا نہ ماضی میں نہ مستقبل میں آئے گا، جس کے ہر دل کی آہٹ. زمانہ بیت گیا لیکن میرے ساتھ یہ دل کی آہٹ ہے. جس دن میں 1-2 سیکنڈ بھی خدا کو بھول گیا اسی دن مجھ پہ موت آ جاتی. مجھے اتنا پتہ ہے کیونکہ خدا میری سانسیں ہے. سانس آپ نہ لیں تو موت ہی موت ہے. تو یہ خدا کی ذات 2 دن پہلے کہہ کے گئی. میں بیٹھا ہوا تھا تو پورا کمرہ آگ کے نور سے روشن ہو گیا اور خدا کی ذات آگے بیٹھی. کہا میں نے زمانوں میں تلاش کی ہر مخلوقات میں کہ کوئی ایک ایسا ہو جس کے دل کی دھڑکن سارے جیون میں ہی ہو. ایک دھڑکن بھی ایسی نہ ہو جو میرے بغیر ہو، میری یاد میری محبت کے بغیر. تو خدا نے کہا میں نے نہیں پایا اور نہ میں پاؤں گا، بلکہ جانے سے پہلے انگلش میں کہہ کے کیا I will never find another like you. تیرے جیسا کوئی نہیں ملے گا دوبارہ. لو جی اس وقت پھر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جنت میری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ اوف، ایک ایک زبان پہ خدا کا نام اور ایک ایک زبان پہ جنتیں گھوم کر آتی ہیں، جھوم کر آتی ہیں کہ وہ ہوا چلے کے محبت میں جنتیں بھی جھوم کر تیرے پاس آ گئی. بلکہ ایسے وقت بھی ہوتے ہیں کہ جنتوں کی میں آوازیں سنتا ہوں کہ اگر تو آ تو ہم تیرے پاؤں دھوئیں، اور ہمارے تیرے پاؤں کے دھونوں سے جو نور کی جنت ہے ان میں اور روشنی دوبارہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو تکڑے ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ. یہاں ایک بات سوچ لو کہ ہم نے مرنا ہے. تم مار سکتے تو مار لو، ہم نے مرنا ہے. ٹھیک ہے، بس میں اتنا بتا دوں کہ یہ جب بات میں نے سوچ لی تو اسی دن سے جنتیں میری نوکر ہو گئی. پھر خدا نے کہا دیکھے تو صحیح، کہیں یہ مولا جٹ کی بڑکے مار رہا ہو، کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمارے مذہب خدا کو بھی تھوک لگاتے ہیں، 420 کرتے ہیں. آیا تو یہ بھی وہیں سے ہے. تو جب میرے خون گرے، زندگیاں چلتی رہیں، کیا کیا نہیں ہوا میرے ساتھ، اور ہر بار میں نے خدا کے لیے اپنی جان بھی پیش کی. تو پھر خدا نے کہا کہ اچھا آج کے بعد جنتیں اس کے پاس جایا کریں، یہ جنتوں کے پاس نہ جایا کریں. یہ تو سفر کرے جہاں جائے جائے، لیکن اب جنتیں جائیں. کیسے کیسے شہزادے، کیسے کیسی شہزادیاں کہ آنکھیں ان کو دیکھ کے یوں ہو جاتی جیسے موت آ جائے تو آنکھیں کبھی ہلتی نہیں نا، کھلی آنکھیں رہ جاتی ہیں. کیسے کیسے حسن. تو پھر خدا جب دیکھو، بڑی عجیب بات سنا رہا ہوں آپ کو. ابلیس ایک دن سفر کرتا ہوا آیا اور اس کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی. تو فرشتے نے کہا کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا صدیاں گزر گئیں، کروڑوں سال گزر گئے، سیل کرتا آتا ہوں.
ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کی محبت میں کوئی مانگ نہ ہو. بس دنیا میری ہے ساری، کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہے. تو مجھے بڑا فخر ہے. یہ جتنے منگتے ہیں نا مذہبوں کے، یہ جتنے منگتے ہیں یہ تو بیکاری ہے، فقیر ہے، منگتے ہی رہتے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کی جو فقیری، یہ فقیر بھی نہیں ہے، فقیر تو بہت بڑا ہوتا ہے، یہ دنیائی فقیر ہے، دنیائی فقیر ہے. تو فرشتوں کو چپ لگ گئی، پھر بڑی خاموشی کے بعد بولے اچھا ایک شخص ہے اور وہ بڑی خدا سے محبت کرتا ہے. تو ابلیس نے کہا وہ کون ہے؟ ہم نے بھی دنیا پہ دیکھے ہی آ رہے ہیں. اس نے کہا وہ ایوب ہے. تو ابلیس ہنس پڑا. انہوں نے کہا کہ اس ایوب کی بات کرو، پھر اور ہنسا. فرشتوں نے کہا وہ بڑی محبت کرتا ہے. کہا خدا نے اس کے کاروبار پھیلا دیے، ہاں؟ دنیا کا امیر ترین شخصوں میں سے ایک شخص بن گیا. اگر وہ نہیں محبت کرے گا تو کون کرے گا؟ آیا نا کہ نہیں؟ اب فرشتے سوچی پڑ گئے اب کیا کریں. تو جب پھر خدا نے کہا فرشتوں کو کہ اس سے کہہ اس کی ساری دولت وغیرہ لے، چھین لے. ذرا دیکھے تو صحیح. آئے آئے، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ انسان کی محبت جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں سوائے مانگنے کے کچھ اور ہے ہی. منگے ہی منگے، منگے ہی منگے، یعنی کہ خدا سب کچھ دے چکا، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ سارا کچھ تو دے چکا ہے، تمہیں دے گا کیا؟ یا آپ ایسا کریں کہ اپنی امی ابا سے پوچھے امی ابا کوئی چیز آپ نے چھپا کے رکھی ہے ہمارے سے؟ تو کہیں بٹھا ہمارے پاس ہوتا تو ہم دے دیتے، ہمارے پاس وہ ہے ہی کچھ نہیں، جو تھا وہ یہ دے دیا. چاہے غریب ہو یا امیر ہو، اپنی اولاد کے لیے ایسا دل رکھنا. تو ابلیس آیا اگلے دن، اس نے حملہ کروایا اس کے 1,00,000 اونٹوں پر. پھر دوسرے دن آیا، بیماری پھیلا دی اس کے 2,00,000 گھوڑوں کے اوپر، سب مر گئے. اچھا تو پہلا آیا تو اس نے کہا کہ وہ فلاں جو قبیلے تھے وہ آئے، وہ تیرے سارے 1,00,000 گھوڑوں میں سے سب کو لے گئے اور سب کو مار بھی دیا، فوج آئی. تو جب یہ سنا تو ایوب نے سجدہ کیا اور کہا تیرا تھا تو نے لے لیا. دوسرے دن پھر آئی باری کہ تیرے 2,00,000 گھوڑوں میں بھی بیماری پھیل گئی، سب مر گئے. پھر اس نے سجدہ کیا، تیرا تھا تو نے لے لیا. بس وہ بری خبریں آتی رہی اور ایوب جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو گیا. کیا کہتے ہیں جی؟ بینک کرپٹ، دیوالیہ ہو گیا. ہاں جی، اب قرضے رہ گئے، باقی جو کوئی سب گیا. اب ایوب گیا اور کہا میری محبت ایسی تو نہیں تھی کہ یہ سارے مال گئے اور تجھ سے میں شکوہ کروں. آئے ہائے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے. میں نے کبھی تجھ سے اس قسم کی دعائی نہیں کی. جب تھا تو میرے پھاٹک رات دن کھلے رہتے تھے، تیرے حضور تیرے لوگوں بھی خرچ ہوتے تھے، تو کوئی شکوہ نہیں، تیرا تھا تم نے لے لی. اب پھر ملاقات ہوتی ہے فرشتوں کی اسی اس شیطان سے، ابلیس سے. تو کہا کہ اب بتا کیا کہتا ہے. ابلیس پھر ہنس پڑا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ دادی کو یا نانی کو جانچ نہیں سکھائی جاتی کہ سہاگ کی رات کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے بھی محبت کی تھی
ہم نے بھی تجھے چاہا تھا. وہ کہتا ہے میرے جیسا بتا کہ جس کی ایک زمانہ گزرا ہے کہ میری محبت میں کوئی مانگ ہی نہیں تھی. میں تو اپنے جیسا دیکھنا چاہتا ہوں. اگر میرے جیسا کوئی دکھا دو 5 سال کے لیے بھی یا 10 سال کے لیے بھی کہ اس کی محبت میں کوئی مانگ نہیں تھی, میں مان جاتا ہوں. مانگ نہیں تھی, توقع نہیں تھی, کوئی توقع نہیں رکھی خدا سے. جنت یعنی کہ جنت کے خوف میں کہیں مہینہ پھینک دیا ہو, جنت میں گزاری ہو, کوئی سوراخ کرنا پڑے وہ بھی کر لی ہو, لیکن گزار دینا مجھے اندر. یہی اسلام کی عیسائیوں کی دعائیں یہی ہے, کوئی سوراخ کرو, چاہے تو جنت میں جائے, عیسیٰ جائے یا نہ جائے, ہمیں اس سے کوئی نہیں, ہمیں گزار دے. تو وہ ہنسا بڑا ابلیس. فرشتوں نے کہا اب کیوں ہنستا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی محبت میں یہ کوئی دولت شولت چلی گئی تو یہ کوئی بڑی بات ہے. انہوں نے کہا تو چاہتا کیا تو؟ اس نے کہا یہ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے, بیٹوں سے. ہائے 8 بیٹا بیٹی ہیں, اتنی محبت کرتا ہے کہ آئے دن بکرے ذبح کرتا ہے کہ کہیں خدا نہ خاصا کچھ ہو نہ جائے. ان کی وہ اتارتا رہتا ہے, کیا کہتے ہیں, کسی کی وہ کیا کہتے ہیں, نظر اتارنا. کسی کی ہاں نظر اتارنا. تو اب فرشتے خاموشی ہو گئے, انہوں نے کہا یہ کیا اس نے کر دیا. خدا نے آواز دی فرشتوں کو, اس سے کہو جاؤ اس کی اولاد بھی لے لے. اوئے آیا نا مزہ. دوسرے دن دعوت تھی, سارے 8 بیٹا بیٹی بیٹھے ہوئے تھے, خدا کا شکر بجا لا رہے تھے. کوئی باغی بھی نہیں تھے, ویسے نہیں کہ کوئی برے لوگ تھے, خدا کا شکر بجا لا رہے تھے. چھت گر پڑی. اب لوگ کہتے ہیں جی یہ تو خدا والے تھے, ان پہ چھت کیسے گر گئی؟ 8 کے 8 مر گئے جو خدا کی راہوں میں چلتے تھے. آئے ہائے. اب اپنا ایوب کو خبر دی گئی کہ تیرے بیٹا بیٹی جب خدا کا شکر بجا لا رہے تھے پیار محبت میں, وہ چھت گر پڑی. تو ہمارے جیسے کوئی نکما آدمی ہوتا تو کہتا ہے کہ رب وہ تو تجھ سے محبت, اس پہ بھی چھت گرا دی, انہوں پہ بھی شکوہ شکایت شروع ہو جاتی. تو جب ایوب نے یہ سنا تو اپنا گریبان چاک کیا, اپنے کپڑے اتارے اور کہنے لگا سجدہ کر کے, میں ننگا ماں کے پیٹ سے آیا تھا, ننگا چلا جاؤں. دیکھا نا, یہ مسلمان ان کی پاس قرآن چھو کے بھی نہیں, چھو کے بھی گزر جاتا تو ہماری تعلیمات آسان ہو جاتی. وہ کہتے ہیں, وہ ان کے قرآن میں ہے, وَأَوْلَادُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَالثَّمَرَاتُ, تمہاری اولادیں, تمہاری بیویاں, کھیتی باڑیاں سب کو چھین کر دیکھیں گے, سب کو چھین کر. پھر کہتے ہیں ہم ایسے اصحابۃ مصیبت, پھر ہم ایسے جھکڑ چلائیں گے مصیبتوں کے کہ تمہارا سایہ بھی تمہیں چھوڑ جائے گا. اصحابۃ مصیبت, اور تم پہ موت کی کیفیت لے کے آئیں گے. اور پھر کان نزدیک کر کے خدا کہتا ہے میں سنوں گا اب کیا کہتے ہو. کان نزدیک کر کے, جب کہ زبان کو بھی لقوہ ہو جاتا ہے موت کے وقت, ٹھیک ہے, اس وقت جو دل اور دماغ میں سوچا ہم تو اس کو دیکھیں گے. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا, اگر جب وہ بوجھ پڑتا ہے موت کا تو کوئی چیز بھی نہیں ہلتی, تو پھر دل کے خیالات رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آزمائے کو پتا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں, آنکھ بھی نہیں ہلتی, انگل بھی نہیں ہلتی, تو بس پھر دل اور دماغ کے اندر جو چیز ہے وہی اصل ہے, اسے ہی ہم کہتے ہیں دیسی. سمجھے کہ نہیں؟ اس وقت دیکھیں گے اس کی تو زبان بھی نہیں ہلتی, اب تو یہ مرنے لگا ہے, سب کچھ چھن چھا, چکر بھی چلے,
छिन छुन गया, झक्कड़ चले, और अब तो इसकी मौत इस पे छा गई है, अब तो मरने वाला है, अब जरा देखे तो नहीं, अब क्या, अब इसके अंदर जाके देखे। तो कहा फिर झांक कर जो आवाज हम सुनना चाहते हैं वो होगी क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो आए भी तेरी तरफ से थे और जाएंगे भी तेरी तरफ। इतना यकीन कामिल होता है मोहब्बत के अंदर। फिर हम कहते हैं वो बशीरीन साबिरीन अल्लज़ीना, हम फिर कहते हैं शाबाश है साबिरीन अल्लज़ीना, उनको हम कहेंगे शाबर, हम उनके साथ होंगे। कभी किसी मुसले को ऐसे दौर में से गुजरते देखा? बेकारी। अगर इनमें से 10 भी होते तो पाकिस्तान की हालत ऐसी ना होती। ठीक है, पाकिस्तान के हालात अच्छे कर दो, इतने बस कर दो कि जमहूरियत आ जाए और नबूवत के नाम पे कत्ल ना किया जाए, यानी कि जाएंगे तो एक दफा कत्ल कर देंगे, हमारा काम हो गया, यानी कि आजादी की फिजा हो जाए। मैं पाकिस्तान आता हूं, मैं कहता हूं 5 साल के अंदर 10 करोड़ लोग अगर खुदा की तरफ ना आए तो तुम कहना कि हजूर आप नबी नहीं है। घुमा कर एक लेक्चर के अंदर हजारों लोग जो हैं वो कलमा पढ़ेंगे, ये आसमानी बाप, ओ आसमानी बाप, ओ खुदा के दिल। इतनी मुझके अंदर यकीन मुहक्कम है, अगर ये हालात ऐसे कर दे तो कुरान भी कहता है अब ये हवा झक्कड़ चले, उसकी औलाद मारी गई, बीवी बड़ी हसीन थी। अच्छा, उधर औलाद का मातम, लाशें, जरा ये आवाज जरा गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक करें स्पीकर जरा। उधर लाशें पड़ी हुई हैं उस औलाद से जो खुदा की राह में चलने वाली थी। उधर हसीन बीवी वो कह रही है लानत कर अपने खुदा के ऊपर, ये है तेरा खुदा जिसने सब कुछ छीन लिया, तेरे मालो दौलत, फिर भी तू चुप रहा और खुदा की तारीफ करता रहा। अब ये तो खुदा वाले थे जो पढ़े, जो खुदा से मोहब्बत करते थे, इनको क्यों मार दिया? ये कह के उसकी बीवी ने कहा लानत कर, नहीं तो मैं छोड़ के जा। आई ना बात? तो अयूब ने फिर सजदा किया, उन्होंने कहा तू छोड़ के जाए तो खैर है, औलाद गई तो खैर है, मेरा अपना क्या था? मेरा तो अपना भी खुदा का है, तो मैं शुक्र बजा लाया, सजदा किया, रोया, क्योंकि दिल दुखता है तो रोता तो है इंसान, उसको भी तो नहीं। लेकिन ये कहा कि हम खुदा के रहेंगे। बूढ़ी भी छड़ गई, बच्चे भी मारे गए, मान लो दौलत पहले छिन गए। अब फिर फरिश्तों की मुलाकात होती है इससे, अबलीस से। तो कहा, खुदा कहता है देख तूने मानो दौलत भी छीन ली, वो आज भी हमारा है, आए है, वो आज भी हमारा है, उसका दिल आज भी हमारे से दूर नहीं हुआ, हम आज भी तुम्हारे हैं, मानो ना मानो, इन बखेरों में रह के हम आज भी तुम्हारे हैं। मानो न मानो, मानो न मानो, इन बखेरों में रह के मैं आज भी हूँ तुम्हारा। ये हमारा शेर है जी। मानो न मानो, इन बखेरों में रह के मैं आज भी हूँ तुम्हारा। समझे कि नहीं? तो अयूब ने कहा सब छिन गया, लेकिन मैं आज भी हूँ तुम्हारा। तो फरिश्तों ने खुदा का पैगाम पहुंचाया कि देख सब कुछ ले लिया, वो आज भी है हमारा, है कि नहीं? मैं कसम खा के कहता हूँ, जब मैं अयूब की जन्नत में गया तो सबसे पहले अयूब ने मेरे हाथ चूमे और कहने लगा
میری جنتوں میں آتے ہیں اور میں ان کو صبر کا درس دیتا ہوں. واس جنہیں صبر سیکھنا ہو تو اسے میری جنت میں آنا پڑتا ہے, چاہے نبی کیوں نہ ہو. لیکن آج میں صبر کا واس آپ کے سامنے نہیں دوں گا. آپ کے تو میں نے صرف ہاتھ چومنے ہیں. آج آپ دیں گے اس یونیورسٹی کے اندر صبر کیا ہوتا ہے. دیکھا جی, تو جب خدا کا پیغام پہنچایا کہ اس کا تو سب کچھ گیا, اب تو کوئی بھی نہیں ہے. آج بھی وہ تیرا ہے, وہ خدا کا ہے. تو اس نے کہا کہ اوہو ایک امتحان اور رہ گیا, تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس کی محبت میں کوئی مانگ, کوئی شرط, کوئی توقع ہو. انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ اس پہ موت لائی جائے, ایسی بیماری میں اس کو مبتلا کیا جائے کہ ایک نہیں ہزاروں موتیں اس پہ آئے. تو خدا نے فرشتوں سے کہا اس پہ موتیں لا, لیکن مارنا نہیں ہے, تاکہ پتہ تو لگے بندہ کس طرف ہے. ایک موت لائی, مر گیا بندہ تو بندے کا پتہ ہی نہیں لگا. اتنی موتیں لا. اسی طرح خدا نے اس مشن میں اتنی موتیں لے کے آیا تاکہ پتہ تو لگے. ایک بار شک ہو سکتا ہے, دوسری بار شک ہو سکتا ہے. اتنی موتیں لا اس پر تاکہ شک تیرا بھی دور ہو جائے اور میرا بھی دور ہو جائے. آئی نا بات؟ اور فرشتوں کا بھی شک دور ہو جائے. تو ایسی موت لا. اس نے کہا ایسی موت تو پھر کوڑ ہے, کوڑ. آہستہ آہستہ بندہ مرتا ہے. اچھا یہاں اس بات کو یاد رکھنا, میں آپ کو گھما کے ایک اور بات بتانے لگا. تو وہ رات آئی تو علی نے کہا کہ محمد صاحب کو کہ آپ اپنی چادر مجھے دے دیں اور یہ جو نچلا راستہ ہے یہاں سے آپ نکل جائیں. میں اپنا جیون دیتا ہوں کہ آپ زندہ رہیں. اور باہر کھڑے ہوئے تھے کفار, وہ انتظار کر رہے تھے رات گہری ہو تو ہم سارے قبیلے تلوار, ایک ایک قبیلے کا ایک شخص سبھی تلوار مارے, تو یہ بدلہ کسے لیں گے؟ سارے قبیلوں نے کہا کہ ہمارے نمائندے نے ایک ایک نے قتل کی, تلوار ماری. تو پھر تو بدلہ نہیں لے سکتے, کیونکہ بنی ہاشم جو ہے وہ کمزور ہے. قریش کا ہی قبیلہ ہے لیکن بہت کمزور ہے. اور بھی بڑے قبیلے تھے, معاویہ کے قبیلے تھے اور ابو بکر کے قبیلے تھے, تو بڑے قبیلے تھے. تو علی نے کہا آج رات آپ کا چادر لے کے میں لیٹ جاتا ہوں سوا, آپ بچ گئے تو خیر. جب رات ہوئی تو یہ گھسے تلواروں کے ساتھ, تو چادر کھینچ کے ان حملہ کرنا چاہتے, دیکھا تو علی ہے, یہ تو علی لیٹا ہوا ہے, اس نے محمد کو نکال دیا. اور پھر مارتے ہوئے مکہ میں لے گیا ہے, کعبہ کے اتنا مارا اتنا مارا. لیکن قبیلہ تو تھا ابو طالب کا, تو انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب کا یہ پوتا اور ابو طالب کا, ان کے قبیلے تو ہیں, ہم اس کو مار تو نہیں سکتے, قتل نہیں کر سکتے. پھر اور قبیلے آ گئے بیچ میں, تو پھر علی کو چھوڑ دیا. جان تو دے دی کہ نہیں دے دی اپنی, ٹھیک ہے, کہ اس میں کوئی شک ہے. اب خدا نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا, کہا تم دونوں ادھر آئے. یہ دونوں پہنچے تو خدا نے کہا تو جبرائیل اور میکائیل تمہارا ایک دوسرے سے بھائی چارہ ہے, تم ایک دوسرے کو بھائی بنا کے رکھا. انہوں نے دونوں نے کہا, تو کہا میں آج ایک کی روح کو فنانا چاہتا ہوں, ایک کی روح کو آج ختم. اب دونوں میں سے فیصلہ کرو
کہ کون ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور کون ہمیشہ کے لیے موت چاہتا ہے. دونوں کرو فیصلہ. دونوں خدا کے پیر پڑ گئے اور اب ہمیں معاف کر. اچھا، نہ جبرائیل میکائیل کے لیے مرے نہ میکائیل جبرائیل کے لیے مرے. دونوں ٹل گئے اپنی اپنی جان بچانے کے لیے. آئے نا تو کیا کہتے ٹل گئے ہیں دونوں کہ رب میں تو نہیں اپنی جان دے سکتا. یہ جبرائیل کو، جبرائیل کا نام ہے میکائیل، میں نے بھی زندہ رہنا ہے، تو نے میری روح فنا کر دی، برباد کر دی، تو یہ تو ایسے مارے گا، میرا کیا ہوگا؟ جب دونوں میں سے ایک بھی جان نہ دے ایک دوسرے کے، تو خدا نے کہا تو پھر نیچے جاؤ علی کے پاس اور علی کو کہو اے علی شاباش ہے تجھ پر کہ تو نے بھائی چارے میں اپنی یا علی مرحبا. یہ کیا ہے؟ تو مرنے لگا تھا اور اس کو زندہ کر کے اب اس کو نکال دیا تو نے. بل بل یا علی. تو یہ حقیقت ہے کہ جب ایسے وقت آ جائیں پھر شک دور ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی شک میں ہی پڑے رہتے ہیں. شاید کوئی ایک نہیں رہا، کوئی 20 30 100 امتحان لے کے آ تاکہ ہمارے بھی شک دور ہو جائے. تو اب جو ابلیس ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک دو مر گیا، یہ نہیں ایسے مطلب نہیں کوئی ایسی بیماری ہو نا کہ موتیں آتی رہے مرے نہ. یہی میں کہتا ہوں، روح کی دنیا میں موتیں آتی ہیں لیکن موت نہیں ہے. تو جیسے ایسا ایسا برا وقت آ جاتا ہے کہ ہمارے ماننے والوں میں سے بھی جو بھی مرے ہیں انہوں نے کہا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. یہ حال ہو جاتا ہے، اتنی بڑی مصیبت آئے. اب کوڑ کی بیماری جب ہوئی تو وہ ایوب کو بیل گاڑی میں بٹھا کر پہاڑ کے نیچے والی جگہ جسے وادی کہتے ہیں، چھوٹا سا گھڑا تھا پہاڑوں کے بیچ میں، وہاں پہنچا دیا تاکہ ہمیں یہ کوڑ کی بیماری کہیں نہ لگ جائے. اب کوڑ کی بیماری میں یہ ہے کہ جسم آہستہ آہستہ گرتا ہے، چہرے کا گرتا ہے، ہیئر گرتا ہے، بال گرتے ہیں، آہستہ آہستہ پورا جسم گھل جاتا ہے. اچھا، اوپر پہاڑ پہ سے پھر وہ کھانا پھینکتے تھے. پانی شانی جو کچھ دینا ہوتا اوپر سے ہی پھینکتے تھے ڈبوں کے اندر. اب تو سایہ بھی چھوڑ گیا. اب تو وہ قوم جو کہتی تھی کہ ایوب تیرے جیسا کوئی نہیں، وہ بھی چھوڑ گئی. سب چھوڑ چھاڑ کے 1 سال ہو گیا، آہستہ آہستہ کیڑے پڑ گئے. 2 سال ہو گئے. تو اب ایوب ٹھیکری لے کر اپنے جسم کے وہ جو کیڑے ہوتے تھے ان کو صاف کرتا. پھر 3 سال ہوا تو وہ کیڑے بھی صاف کرنے چھوڑ دیے. موتیں آ رہی ہیں، مرتا نہیں ہے. تو ایوب کہنے لگا 3 سال کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ایوب کا. تو اب ایوب کہنے لگا ناپید ہو وہ دن جب میری ماں کے حمل ٹھہرا. کاش اس کا حمل گر جاتا اور میں اس وجود میں ہی نہ آتا. وہ بہت برے دن ہو، ناپید ہوں کہ ایوب نے کیا غلطی کی. اگر کوئی ایسی غلطی کی وہ اتنا بتا دے میرے پاس آ کے انہیں کیا ملا ہے مجھے یوں برباد کر کے. وہ کیا ہے؟ وہ اتنا بتا دے کبھی پاس آ کے انہیں کیا ملا ہے ہمیں یوں ملا کے. ہمیں بتا تو دے آ کے، اے خدا اس غلطی کو تو بتا دے
کیونکہ ایوب نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا، اسے کوئی غلطی نظر نہیں ہے. لو جی کر لو بات. ہم جھانک کے دیکھیں تو بھرا پڑا ہے سارا کوڑے کرکٹ سے، غلطیاں ہی غلطیاں ہماری پڑی ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہی کہ وہ کون سی غلطی تھی کہ جس سے یہ حالات ہو گئے کہ ہو گئے برباد، ہو گئے 2 روز میں آباد بھی برباد. اب تمنا یہ کہ آئے نہ ان کی یاد بھی. میں تو تجھے آج بھی یاد کرتا ہوں. تو خدا سے پوچھ رہا ہے اور خدا خاموش پردوں کے پیچھے. تو اب ہوا یہ حال ایوب کا. 3 سال گزر گئے، موتیں آتی ہیں، مرتا نہیں بنتا. جب یہ حال ہو گیا، ایک دن ایوب کہنے لگا خدا سے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی. خودکشی نہیں مانگی، یہ نہیں کہا کہ مار تو دے، اتنا تو کام کر سکتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور ایوب کے آنسو گرنے لگے. 3 سال ہو گئے، کوڑ اتنا کہ جسم آدھا ہو گیا. تو وہ ہے نا ساون بھادو، میرے میرے نینا ساون بھادو، پھر بھی میرا من پیاسا. تو کہا اشک گرنے لگے ساون بھادو کی طرح. تو خدا سے ایک بات کی، کہا کہ بہرحال تو مجھے بتاتا بھی نہیں کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی، وہ اتنا بتا دے، کبھی وہ خطا ہی بتا دے. لیکن میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ ایوب مر کے بھی ہمیشہ تجھے تلاش کرتا رہے گا. ہم مر کے بھی جہاں بھی ہو گئے، ہمارے دل میں یاد تیری ہوگی، ہم تجھے تلاش کرتے. جب یہ بات کی 3 سال کے بعد، تو ابلیس فرشتے ڈھونڈنے لگے ابلیس کو، ابلیس چھوڑ کے چلا گیا. کہتے کہا کہ ایک شخص ملا ہے، باقی تو سارے میرے ہی ہیں. تب بھی یہی کہہ گیا اللہ خلیل ہے، چل چھٹ ایک. اچھا اب جب یہ تڑپ رہا تھا، جب سب کچھ چھین لیا گیا، دولتیں چھین لی گئی، بچے مر گئے، بیوی چھوڑ گئی، سب کچھ، پھر 3 سال کوڑ کی بیماری میں، پھر یہ کہنا کہ مر کے جہاں بھی ایوب ہوگا تو مجھے تلاش کرتے رہے گا. ہائے ہائے. اس وقت جب یہ دور سے گزر رہا تھا تو خدا پردے کے پیچھے ایوب سے بھیک مانگ رہا تھا. ایوب تھوڑا سا صبر اور کر لے، محبت میں بھیک مانگ رہا تھا. ایوب یہ محبت کے سودے ہیں، دیکھ کوئی مانگ نہ کر بیٹھنا، کوئی شرط نہ لگا دینا، کوئی توقع نہ کرنا، کیونکہ تیری صبر اور جو تیری محبت ہوگی اس کا درس دیا جائے گا جنتوں کے اندر. اچھا یہاں جیتنا، ایوب آہستہ آہستہ صحت مند ہونے لگا. ایوب اپنی بیماریوں سے، کوڑ سے، اب وہ چھوڑ کے چلا گیا نا ابلیس، اب یہ کوڑ کی بیماری سے صحت مند ہوا، اور پھر اوپر آ کے محنت مزدوری کی تو خدا نے اس کو پہلے سے بھی امیر کر دیا. پھر اس کی 14 بیٹا بیٹی ہوئے، پہلے ایک تھی، اب 7 حسینہ خدا نے دی اس کو، اسے 14 بیٹا بیٹی ہوئے. اور جس نے سیکھنا ہو یہ کہ اپنی ذات پہ صبر کیا ہوتا ہے اور دنیا پہ صبر کیا ہوتا ہے اور خدا پہ صبر کیا ہوتا ہے، وہ جائے اور ایوب کی جنت میں جا کے اس سے سیکھے. تو جتنے انبیاء صوفیاء اس کی جنتوں میں جاتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. تو میں بھی سیکھنے کے لیے گیا تو ایوب نے میرے ہاتھ چومے، کہنے لگا کہ اے خدا کے دل، میں تیرے سامنے کیا کہوں، صبر، تیری زندگی تو یہاں جنتوں میں سب کو پتہ ہے. تو پیارے
اب جو لوگ آئیں گے وہ ایسے ہی ہوں گے، وہ ان جیسے فقیر، شیطان، ڈاکو، چور، ظلم کرنے والے نہیں، وہ ایسے ہی ہوں گے۔ نئی دنیا کی ابتدا ہے تو خدا کے بیٹا بیٹی ایسے ہی ہوں گے جو ایوب سے بھی بڑے ہوں گے، ایوب سے بھی، جو ایوب سے بڑے ہوں گے۔ تو یہ دنیا کیسی ہوگی ذرا مجھے یہ بھی بتا دیں، یہ دنیا بھی تاج محل ہوگی۔ تو ہمایوں نے بنایا تھا، ممتاز اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ جل گئی تھی آگ، یعنی کہ شبرات یہ بیوقوف بناتے ہیں، اس میں جل گئی، اسی میں مر گئی۔ تو ہمایوں نے ممتاز، جسے آپ تاج محل کہتے ہیں نا، یہ ممتاز محل اس نے بنایا تھا۔ تو وہاں جا کے روتا تھا، کہتا تھا کہ تیرے جانے کے بعد میری ساری خوشیاں غم میں بدل گئی۔ تو پھر جب یہ کافی عرصے کے بعد یہ تاج محل بنا ممتاز کی یاد میں، جب گیا تو بہت رویا کہ محل تو ہے لیکن تم نہیں ہے۔ ٹھیک، تو مجھے بات یاد آ گئی عطر کی کہ وہ خدا کبھی محلوں کی دیواروں سے ٹکراتا روتا، کبھی محل کی دریچے کو پکڑ کے روتا کہ یہاں سب کچھ ہے لیکن وہ نہیں جس کو میں چاہتا، کے لیے بنایا گیا تھا سارا کچھ۔ وہ آپ نہیں دیکھی نا یہ کنسپٹ سفر، جن کے لیے بنایا وہ تو یہاں ہے۔ وہ بڑا آدمی جو آپ نے بتایا، ہاں جی وہ پڑھا میں نے، تو وہ تو یہاں پہ ہے نہیں۔ تو وہ مجھے یاد آ گیا وہ ریشما کا کہ میں کندھا لگ کے رویاں، سمجھے کہ نہیں، غم کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو خدا کندھے لگا کے محلوں کی دریچوں پکڑ پکڑ کے روتا تھا، جن کے لیے بنایا تھا وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ خبیث قسم کے لوگ، یہ ڈاکو، یہ ظلم فجار کرنے والے، ان کے لیے بنایا تھا سارا کچھ۔ پھر خدا نے آواز دی، ہم چلتے رہے، 60 سال کا دور ہو گیا، کہتا رہا میں دکھائی دینے والا خدا ہوں۔ پھر 2021 کا دور آیا، خدا نے کہا میری تصویر بنا دے رہا۔ نبیوں کو کہا میرا گھر میں نہیں بنانا، تصویر تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب داؤد نے کہا میں تیرا گھر بناؤں، انہوں نے کہا ہاتھ نہیں لگانا گھر بنانے پہ، تیرے ہاتھوں پہ خون ہے۔ اور محمد صاحب کہتے ہیں موسیٰ کے ہاتھ میں ایک خون ہے کہ وہ ناحق قتل کر دیا تھا، او بھائی تیرے ہاتھ میں تو پھر خونوں کے دریا چل رہے ہیں، تو بندے ہی بندے مارے، 900 بندے تو نے اسی دن زمین پہ گاڑ کے ان کو مار دیا یہودیوں کو، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ یعنی کہ موسیٰ نے ایک بندہ مارا تو خدا نے کہا نہیں نہیں نہیں، داؤد نے تو خیر بندے مارے، خدا نے کہا تو گھر نہیں بنایا، تو نے کتنے مارے محمد؟ اپنے بندے بھی گن لینا۔ تو گھر تو بڑی دور کی بات ہے، تصویر تو بڑی دور کی بات ہے، گھر بھی نہیں بنا سکتا۔ اور ابھی تک تو یوں تھا کہ تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی، ایک خواب سا دیکھا تھا تعبیر نہیں۔ خدا نے کہا تو بنا۔ بڑے بڑے رستم انبیاء آئے تھے، کسی کی ایک کی آنکھ میں میری تصویر نہیں ٹھہر سکی۔ وہ کیوں نہیں ٹھہر سکی؟ کہ ان کے دل میں وہ تھا ہی نہیں کہ میری تصویر ٹھہر جائے، اور تیرے دل کے اندر میری تصویر ٹھہر گئی ہے۔ وہ بنائے گا ہاتھ بن جائے گا، تو آنکھیں بن جائے گا، بتا بنی کہ نہیں بنی پھر خدا کی تصویر جی۔ اور جب خدا نے تصویر اب بنا دی تو خدا نے ایک اور بات کہہ دی، ذرا یہ بھی سن لو۔ خدا نے کہا یہ جو تصویر ہے اب یہ تفریق کرے گی، بتائے گی کہ پرانی دنیا والے کون ہیں اور نئی دنیا والے کون ہیں۔
पुराने दुनिया वाले नफरत करेंगे, अजीब अजीब नफरतें शुरू होंगी, नए दुनिया वाले इस तस्वीर को देख के उन्हें मैं मिल जाऊंगा। देखा जी कितनी बड़ी बात है। मुसलमान कहते हैं कि खुदा का बेटा हरगिज हरगिज नहीं हो सकता, ये जहर है मुसलमानों के लिए, ठीक है, जहर। और ईसाइयों के लिए ये शहद है। वो कहते हैं वो था खुदा का बेटा, अगर वो बेटे से निकाल दे तो उनका मजहब नहीं निकल जाता है, खत्म ही हो जाता है, झाग की तरह बैठ जाता है। वो कहते हैं कि वो खुदा का बेटा, उनके लिए शहद और इनके लिए जहर बन गया है, क्योंकि मोहम्मद ने खुद कहा हर कोई गुलाम बनेगा उसके हजूर, बाकी इसकी उम्मत गुलाम ही बनेगी, इससे ज्यादा बन भी नहीं सकती। वो खुद ही कह गया सब उसके हजूर गुलाम खड़े होंगे। ईसा ने कहा मैं तो बेटा हूं खुदा का, तो इनके लिए तो वो शहद है, इस शहद के बगैर उनका गुजारा नहीं। और कोई मुसलमान अभी तक 1500 साल में एक नहीं आया जिसने कहा कि ईसा खुदा का बेटा हो है? और जब से इंसानियत बनी है एक भी नहीं आया जिसने कहा मैं खुदा का दिल। दिखा दो मुझे आपके सामने हिस्ट्री के, अगर तालिब इल्म हो तो दिखा दो कोई ऐसा आया जिसने कहा कि मैं खुदा का दिल हूं। फिर कहते ये है कि देखो मोहम्मद साहब ने तो बड़ी, वो तो मक्के से खाली कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया। या ईसाई भी कोई भी तस्वीर का कायल नहीं था, ये सब झूठ है। मैं भी इनके राज खोल देता हूं, बल्कि ये भी बता देता हूं कि मोहम्मद साहब का ही बता देता हूं, सबका मिला के। आदम के साथ तो नंगा खेलता था बाग में अदन में, पढ़ लो बाइबल। तो क्या हवाएं खेलती थी? मूसा, वो इब्राहिम ने मुझे बताया, मैंने नहीं बताया ना, मैंने मोहम्मद को बताया, तो वो पता ही नहीं लगा। उसने कहा मैं रेगिस्तान में था, मैंने देखा खुदा का नूर आके मेरे सामने खड़ा हुआ और खुदा उसमें नूर में से निकल के बाहर आया। ये कौन बताती है? ये हमारी किताब बताती है, लाल किताब, पढ़ लो। जैसे तुम अब्बा अब्बा कहते हो ना कि अब्बा अब्बा के मजहब पे चलो, उस अब्बा ने तो फिर अपने बेटे को भी नहीं बताया मोहम्मद को, हाँ यहां बता रहे। फिर 6 लाख के मजमे में आया और ये भाग गए सारे उसको देख के, और 73 उसके साथ गए तो उन्होंने देखा हुरा पहाड़ पर, कोई सीना पर अंधेरे छाए हुए, उन अंधेरों के अंदर भस्म कर देने वाली आग है, और उनके बीच आग के नीचे अंदर वो खुदा की जात खड़ी हुई थी। वो कहते हैं हमने इस्राएल के खुदा को देखा। वो तुम जाहिल हो, तुम्हें खुदा से कोई मोहब्बत ही नहीं, वरना पता तो कराते। हम अपनी तस्दीक करवा रहे हैं इस वक्त, तस्दीक गवाही। उन्होंने खुदा के शक्ल सूरत और रूप देखा, और उन्होंने देखा कि उसके पांव के नीचे नीले आसमान का चबूतरा था। और यहां तक नहीं बल्कि कहा कि उन्होंने बनी इसराइल के खुदा को देखा, उसके हजूर खाया पिया और खुदा देखता रहा। कमाल नहीं हो गई ये? तुम सारे मजहब वाले झूठे हो, क्योंकि तुम्हारी किताबें कहती है तुम झूठे हो। अगर हकीकत होती तो तुम पता तो कराते ये क्या कह रहे हैं। उस खुदा के हजूर खाया पिया, और खुदा ने कोई उन पे हाथ नहीं डाला, ना मारा, ना कुछ किया, बस उनको देखता रहा। वो खा पी रहे थे और खुदा को सजदे भी कर रहे थे, खाते भी जाते थे, खुदा को सजदे भी कर रहे थे मोहब्बत में। और ये 73 में से हमने इन 73 में से एक का जिक्र किया। वो मरने लगा तो उसने मूसा को बुलाया, कहा मूसा मुझ पे मौत आ रही है, लेकिन वो याद है जब मैं तेरे साथ था और खुदा का दीदार हुआ, वो याद है? वो मूसा ने कहा हाँ वो घड़ियां याद है। मूसा रोने लगे,
کہا خدا کی قسم یہ موت تو آ رہی ہے لیکن میری جان پھر خدا کا ایک نظارہ کرنا چاہتی ہے۔ وہی دن آ رہی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ موت جو ہے وہ ہار جائے گی خدا کے بیٹا بیٹیوں کے سامنے، ہم نہیں کہہ رہے، بے شک ہم کہہ رہے ہیں کوئی اور تو کہہ کے دکھائے۔ تو کہا مجھے موت کا کوئی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ چوں ہی یہ نکلی تو ایک دفعہ پھر خدا سے ملوں گا۔ دیکھا تو ان کا دور گزرا، گزرنے کے دور۔ دانیل کہتا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا آسمان پہ۔ اگر ایک آدمی کے لیے آ سکتا تو بھی سب کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ جی بے شک میں نے آسمان پہ نظارہ کیا، میں نے خدا کو دیکھا، اس کا روپ فرشتوں اور انسانوں سے ملتا جلتا تھا۔ تو یہ کر لو بات، یہ اپنی کتابوں کے کیڑے ہیں، صرف یہ اپنی کتاب کو کھاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھتے تو ان کے دل پہ اثر بھی ہوتا ہے کچھ، پھر خدا کا کچھ سوچتے بھی۔ اب عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، بڑی مستی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ اے استاد کوئی ابا باپ کا روح بھی بتا دے کیسا ہے۔ تو وہ بھی مستی میں بیٹھا ہے، تو اس نے میرے خیال وائن وغیرہ پی ہوئی تھی خوب نکاح کے۔ تو کہنے لگا جیسے بیٹا ہے ابا بھی ویسے ہی لگتا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یعنی کہ باپ کوئی ہاتھی کوئی بندر نہیں ہے یا کوئی ایسی مخلوق نہیں، ملتا جلتا ہی ہے۔ بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہوا کبھی کہ آپ کے 8 بچے ہوں تو والدین کہتے ہیں یہ بچہ میری صورت شکل میں مجھ سے بڑا ہے، جی کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو وہ بتا رہا تھا میں اب جتنے ابا کو دیکھنا پہلے مجھے دیکھ لے کیونکہ شکل ہماری ملتی جلتی ہے۔ تو جی اچھا یہ ڈیٹ اتنے تھے یہ کہ بتاتے کھل کے نہیں تھے۔ ہاں؟ اچھا وہ بتا دیتا تھا جب وہ ذرا خوب دھوت ہوتا تھا نا شراب کے اندر، پھر وہ اپنی سچائی کو نکالتا تھا بعد میں۔ نشہ اترا ادھر ہی چپ لگا دی۔ اور یہی نہیں، پھر ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، ٹولہ لگائے ہوئے تھے، سارے ہی بیٹھے تھے، تو آپ یہ پیے تھے تو کہتے تھے ایک دوسرے کو او ہو یہ اسرائیل کیا چیز ہے۔ تھامس کہنے لگا اس کو تو میں ہی لے جاؤں گا۔ تو دوسرا کہنے لگا اچھا پھر افریقہ میرے حوالے کر دو، میں لاؤں بادشاہت۔ تیسرا کہنے لگا عرب کی طرف مجھے بھیج دو، میں لاؤں۔ وہ سب ٹولے ہوئے تھے۔ اور عیسیٰ کہنے لگا یورپ تو میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں جاؤں گا۔ جی صبح نشہ اترتا تو ایک گلی میں بھی گواہی دے کے تو دکھائے، ملا بیٹھے تھے وہ بھی اسرائیل کے، مار مار کے چھتر تمہارا انقلاب نکال دیں۔ 2 پڑے ڈنڈے تو انقلاب نکل گیا۔ پھر صبح جب نشہ اترتا تو کہتے کشتی پہ بیٹھ کے دور نکلو کہیں ہمیں مارے نہ۔ تو بڑی دور جھیل میں چلے جاتے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہوئے، تو وہاں جا کے نہاتے نوتے ٹھنڈے پانی سے تاکہ نشہ اترے۔ ٹھیک ہے، چل چلیے دنیا دی اس نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے، ہر دن میرا عید تے ہر رات میری شبرات ہوئے۔ سمجھے کہ نہیں؟ ادھر مناتے تھے شبراتے وغیرہ۔ تو کھول جاتے، آپ قسم کھا کے کہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں میں نے کھولی کہ نہیں باتیں خدا کی، بتایا بے شک بے شک یا میں بھی کوئی الٹا پلٹا مار گیا خدا کا؟ میں نے اس کے بیٹا بیٹی بھی بتا دیے۔ حضور آپ نے بہت واضح بڑے وسیع طریقے سے سمجھایا، کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ ہمیں بتایا، بلکہ یہاں تک بتا دیا ہے کہ خدا کی جو ایک بیٹی ہے اس سے ہمارا سنگم ہو گیا ہے محبت کا، جس کی 12 کروڑ جنتیں ہیں۔ کون سی؟ آسمانی نور کی۔ وہ مجھ سے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہی نہیں، ماؤنٹین ایوریسٹ کیا چیز ہے، وہاں تو کھربہاں چوٹی پہ کلومیٹر اوپر، وہاں خدا نے اس کو مجھے کھڑا کر کے برکتیں دی ہیں محبت کی۔ اور اگر نہیں ہے تو پڑھ لو پھر دوبارہ میری کتاب۔
शक दूर कर लो। गोल्डन नूर पूरा छाया हुआ था और खुदा में से बैठा हुआ था, और खुदा ने कहा मेरी अब अपनी बेटी को, देख मैंने तुझसे नहीं कहा था। एक शख्स, मेरी दिली ख्वाहिश और मेरी दिली तमन्नाएं थी कि काश इस कोह मकाम में कोई शख्स तो आए जो मुझ जैसा हो। देख आज मैं ले आया हूं तेरे रसूल। तो खुदा ने हमें बरकतें दी। तुम्हारे अम्मा पापा को बरकतें दी उसने कि लानत भेजी? ये भी गौर कर लो, पता करवा लो। कुरान में है कि वो नाफरमान था कि उसे नंगा कर दिया, और आदम की औलाद तुम्हें भी नंगा करेगा। वो नंगा ही करता जा रहा है इनको, और हमारे साथ मोहब्बत का मैच किया तो आज जंगल में रोता है। जब भी वक्त मिलता है तो अबलीस भी दुआ करता है, सदा खुश रहे तू वफा करने वाले। काश कोई ऐसा पहले मिलता। आपके बाद, हमारी किताबों के बाद आप कसम खा के कहें, मेरी किताब के बाद कोई उसे शैतान कहेगा, आप बताएं? जब नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, बल्कि अब उसकी वो यादें, वो मोहब्बत, वो सब कुछ सामने आया। अभी ये अगर ये थूकना ही है ना, तो चांद पे थूकने की बजाय अपने मुंह पे थूके, ठीक है? तो सारा थूक इनके ऊपर ही आएगा। तो वो बारा, और खुदा की कसम अगर मैं उन नीले आसमानी नूरों में होता तो खुदा की बेटी भी नहीं पता करा सकती थी कि मैं कौन हूँ। वो जब मैंने नूर का गोला खोला तो पता लगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये इंसानी रूह यहाँ क्या कर रही है? ठीक है, खोदा पहाड़ निकला, जो सारे हैरान हो गए जो थे, वो देखें एक दूसरे को, यहाँ तो ममनून है, इनका साया क्या, इनकी सांसें भी ममनून है, ये क्या कर रहे? हमें तो समझ नहीं लगी, हम तो इस पे क्या कहते हैं, निचावर हो गए थे मोहब्बत में। हम समझे कोई हमसे, ये तो निकला ही कुछ और है। फिर जब उसने, खुदा की बेटी ने मेरे रूह पे वहां से नूर निकलते देखे जहां पे खुदा ने मुझे चूमा था, तो वो झुक कर उन जगहों को चूमने लगी जहां खुदा ने मुझे चूमा था। पढ़ लो फिर किताब। अब मैं इसका तर्जमा करने का, अब मुझे ये कहा गया इसका तर्जमा भी कर, तो दूसरी किताब भी लिख। तो खुदा से दुआ है कि मुझे हिम्मत दे, क्योंकि और भी बड़े काम करने पड़ते हैं मुझे। तो फिर उसने मुझे ले गई, उसने कहा जन्नतों में जब मुझे सैल करा रही थी, तो कहने लगी कि आज तख्त पे बिठा के नहीं, आज तेरा हाथ पकड़ेंगे, हम प्रवास करेंगे, हाथों से तेरे मेरा हाथ न छूटे, चाहा था मैंने कि तेरा साथ न छूटे। आए हाय, आज हम हाथ पकड़ के गए और खुदा के हुजूर लेकर गई कि अब्बा जान, आज मैं ऐसे शख्स को लेके आई हूँ, और खुदा का नूर, मैं दूसरे पहाड़ पे था और वो वहां पे खड़ी थी जहां खुदा उससे बात कर रहा था गोल्डन नूर में, और उसको अंदर ही बुला लिया खुदा ने नूर में। और फिर खुदा, वो नीचे आई तो खुदा ने कहा उसको ले लिया, ये वो है। अब जिंदगी गुजर जाएगी आराम के साथ, अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। एक जन ने 12 करोड़ किया, तो फिर उसने ये नहीं, एक तो संगम हो गया, खुदा ने बरकतें भी दे दी, फिर एक खुदा ने कहा था मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तो खुदा ने अपना लॉकेट उतार के उसको दिया था कि इसमें हमारी मोहब्बत की बहुत सी निशानियां हैं। उसने वो मोहब्बत का लॉकेट जो है मेरे गले में बांध दिया। ये भी हमारा वादा होगा। इन सारी बातों के बावजूद अगर कुछ भी ना मिले, हम फिर भी खुश हैं। हमने कौन से ये सौदे करके आए हुए हैं? कुछ भी ना मिले, कख भी ना मिले, हम इस बात पर खुश हैं कि हमने खुदा को एक जमानों में बहुत चाहा था। वो जमानों में जो भी चाहा जिंदगी के अंदर, यही हमारी खुशी का बाइस है। बस
تو ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہم مانگیں گے کہیں بھی نہیں. وہ کیا ہے جو میں نے کہا تھا, الجھوں گا نام دامن سے تیری کلیوں کی ایک خار بن کے. ہم کلیوں کی خار نہیں بنیں گے جنتوں کی. ہماری محبت جنتوں کے بغیر بھی ویسے رہے گی جیسے آج ہے, وہی محبت رہے گی ہماری. تو تمہارا ہمارا کیا موازنہ؟ ہم کسی پلڑے میں نہیں تل سکتے ہیں. تم پرانی دنیا, تو میں جو ہوں وہ باسی ہوں خدا کی دنیا کا. ہماری ان سے کیسے بن سکتی ہے؟ ان کی سوچیں بھی وہی ہیں, ان کے دماغ شعور سب کچھ اندھیروں والے ہیں. ہماری ان سے کیسے بنے گی؟ تو خدا نے کہا تصویر بنا. یہ تصویر اب بیچ میں دیوار کھڑی کر دے گی شیطانی لوگوں میں اور خدا کے بیٹا بیٹیوں میں. لو جی یہ تصویر بن گئی ہے. میں نے یہاں تک دیکھ لیا ہے کہ ہمارے ماننے والوں میں انڈیا میں بھی یا پاکستان میں بھی جو چپ چپ دبے دبے چوہوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. آپ لوگوں سے پہلے آئے تھے, بس نہیں باہر نکلتے نہیں. چلو یہ تو ہم نے معاف کر دیا, لیکن جب سے تصویر آئی ان کی اور دماغ خراب ہو گئے. یہ حضور یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ہم تو آپ کو چھپ چھپ کے چاہتے تھے, آپ کے ساتھ تھے, لیکن یہ تصویر نہیں. تو پتہ لگا کہ تھے پہلے بھی مسلمان ہی ہیں جی, اندر سے مسلمان ہی تھے یہ شیطان. سمجھے کہ نہیں؟ تو بلکہ اب نام نہیں لوں گا, ورنہ میں بتا دوں گا ابھی کہ کن کن کے دل, کن کن کے دماغ خراب ہو چکے ہیں کہ اس تصویر پہ شک و شبہ. ہمیں پرواہ نہیں کسی. سمجھے کہ نہیں؟ ایک شخص اس نے کہا جی یہ گروپ بھی آپ کا ہے, ہم بھی آپ کے ہیں, اور علیحدہ اس نے یہاں تک کہا ہم تو آپ سے محبت کر بیٹھے ہیں اور ہم اندر سے ایمان لا بیٹھے ہیں. تو آپ تو مجھے مارے یا جھڑکے یا جو کچھ کہے, میں سب کچھ منظور ہے ہمیں. اب تو خدا نے فوراً دکھا دیا اس کا اچھی دنیا میں بیٹھے, جہاں اچھی دنیا میں جائے گا. بالکل صحیح. ان ملاؤں سے بڑی اچھی دنیا میں. اچھا وہ دھول جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ ذرا توجہ دینی پڑے گی خدا کی طرف, ورنہ دنیا بڑی پیاری تھی. صحیح بات. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جو اندر سے محبت ہی کر بیٹھتا ہے مجھ سے, اس کی قسمت بھی بدل جاتی ہے آخرت کے اندر. باقی تو یہ دور کی بات ہے. اندر سے دل و جان سے کہ میرا جس دن بس چلانا میں ان کو تارے دکھا دوں گا. اندر سے تو نیت مضبوط ہو نا آدمی کی. باقی یہ دوسرے شکوا کرتے ہیں اچھا یہ تو محمد صاحب نے کیا نہیں, ان کی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں نکلتی. نہیں نکلتی. یہ ایسے چینے ہیں کہ ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کون نکال دے گا. تو میں یہ حضور یہ مجھے یہ جن کی بات آپ کر رہے ہیں یہ مجھے وہاں ملیں گے؟ نہ جی کہاں ملیں گے. نہیں جن کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ جو محبت کر بیٹھے ہیں سب کچھ آپ کو دے دیا. ہاں وہ تو ملیں گے جی, کبھی کبوتروں کی طرح کبھی شاہین کی طرح پرواز کرتے ہوئے. اچھا میں نے وہ بات مجھے یاد کرا دی ایوان صاحب نے. خدا نے بتایا کہ دل سے یہ محبت کرتا ہے کہ میرے سارے ایمان لے ہیں. تو یہ ہوئی نا بات جی, دل سے. ہم تو اس بات میں یقین رکھتے جو خدا بتاتا ہے. صحیح بات. بیٹی کے متعلق آپ نے کیا دیکھا حضور؟ ہاں وہ بتاتے ہیں. ملاقات تو میں نے کرا دی. ہاں جی, میں نے دیکھا کہ میں ایک دنیا میں اترا اور بڑی حسین دنیا تھی, موسم بھی پیارے تھے. تو اچھا کچھ نقشہ جنگل کا دیکھا جہاں پہ خدا ملا ہے, اور کچھ پہاڑ اور عجیب قسم کے نظارے تھے. جی. تو میں
اترا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تیرا ایک ماننے والا ہے آیا. جی ابھی دکھایا ہے. ٹھیک. کوئی کتنے دن ہو گئے ہوں گے, کوئی ہفتہ ہو گیا یا 3-4-5 دن, مجھے یہ دن بھول جاتے ہیں. جی تو نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ایوان صاحب تھے وہاں پہ. جی بڑا لپٹ کے ملے, بڑے روئے. کہا حضور میں اب ساری بیماریاں, ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. ختم. جی اب تو میں یہاں, اب تو میں جوان ہوں. واہ. کوئی 35 سال کی عمر تھی. جی 35-36 سال تقریباً. چہرہ بھی صاف اور نور ملنے کے بڑے امکانات وہاں پہ. تو ایک طرف تو پہاڑ, حسین مناظر, اور ایک طرف وہ جنگل جہاں پہ خدا مجھے ملا تھا. تو میں نے پوچھا, کہا یہ محبت کرتے تھے, جنگل میں آتے تھے, تو یہاں بھی ہم نے جنگل بنا دیا. جہاں یہ جا کے دعا کیا کرے خدا کے, انہوں نے ادھر بھی وہ جنگل بنا دیا جہاں پہ مجھے خدا ملا تھا. جی اور باقی جگہ بڑی سہانی تھی. آئے موسم رنگیلے سہانے تھے, جیا نہیں مان نہیں تو چھٹی لے کے آ جا. بالکل. بس حضور اب یہ ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوٹے. میں نے کہا اب ساتھ نہیں چھوٹا. تو ماں کے پاسیوں کو بھی دیکھا. جی وہ عجیب ہی معرفت اور عجیب ہی چیز رکھتے ہیں. مذہب شذب کا تو وہاں کوئی سوال ہی آپ بھول ہی جائے نا. صحیح. وہاں تو زندہ خدا کی بات ہوتی تھی. صحیح. تو میں نے, اچھا ان سے ملنے سے پہلے ایک عورت کو دیکھا. نہ وہ جن تھی نہ وہ فرشتہ تھی, وہ تھی کوئی مخلوق نوری. تو وہ جا رہی تھی اکیلے. تو وہاں سے مل کر میں پھر ان کی طرف آیا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج میں اکیلی جا رہی ہوں. اب مجھے یاد آ رہا ہے جی کیونکہ آج ایوان میرے ساتھ وہاں نہیں جائے گا جنگل میں جہاں خدا ملا تھا آپ کو. آج وہ آپ کا انتظار کرتا ہے. جی تو پھر میں ان سے ملا. تو بھائی کیا بتاؤں, خدا کی قسم ایسے موسم زمین پہ ہم نے نہیں دیکھے. واہ سبحان اللہ. ایسی جھوم کے ہوائیں, جھوم کے ادائیں, خدا کی خوشبو بھی آئے. تو آپ نے تو حضور بتایا تھا کہ وہ میرے ساتھ تھی, جس کا قد ذرا چھوٹا تھا تو میرے ساتھ جا رہی تھی. وہ بعد میں دیکھا کہ وہ آپ کے ساتھ جا رہی تھی, لیکن کہا کہ آج وہ آپ کا انتظار کرتا ہے. ٹھیک. وہ جب میں پرواز کر کے چلا گیا تو میں نے دیکھا آپ اس کے ساتھ وہاں جا رہے تھے. جی بس وہ جنگل جہاں پہ خدا مجھے ملا تھا, باقی سارے موسم سہانے, باقی سارے بدل. تو ایوان صاحب کا حضور میں تو اس دنیا کا اب سوچتا چھٹکارا ہو گیا اس دنیا سے. جی اچھا اس بات کے فوراً بعد جی یہ میں نے ان کو بتایا, تو بتایا کہ اگر وقت آ بھی گیا ہے تو کوئی بھی بات نہیں. صحیح. تو بس اس فوراً واقعے کے بعد ان کی بیٹی بھی آ گئی خدا کو ملنے جنگل کے اندر. صحیح. اس سے پہلے اسی دن پروگرام بن گیا. جی کہا حضور پھر میں, تو وہ بہانہ بھی بن گیا کہ تو بیٹی بھی آ گئی اور میں نے دعا بھی کر دی جی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, کیونکہ یہ میں جب دعا کر رہا تھا تو میری محسوسیت ہوئی یہ بیٹی بڑی بابرکت ثابت ہو سکتی ہے, یہ اثر ڈال دے گی جی یہ اوروں پہ بھی, تو اس کا آنا بہت اچھا ہے. صحیح. تو پھر وہ بیوی سے بھی ملی, ان کو یہاں بھی لے کے آئے. جی جنگل کے قریب ہے. جی تو میں نے ان کو بتا دیا. تو اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایوان صاحب کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے صحیح. موت سے کہ جی مر جائے. تو اب تو بس ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں ان دنوں میں سالوں میں وہ کر لیں جماعت احمدیہ کے لانے میں. وہ اس وجہ سے
सॉरी कल गया था मैं इनकी मोशे में, इनकी मस्जिद में, इनको डिटसन बाग में, इनकी मस्जिद में। हाँ जी। तो वो मैंने एक डॉक्टर आया था इनका, एमडी था, तो वो टीके लगा रहा था। अच्छा। तो मैं भी चला गया आगे से। मुझे वो इनका जो पहले अमीर हुआ करता था ना, तो शरीफ खालिद, वो मुझे मिल गया। अच्छा। कहता है वहां सब चलो इस बहाने ही मस्जिद में आ गए। मैंने कहा मैं चलो और नमाज पढ़ते। मैंने पढ़ ली है। अच्छा। मैंने पूछना था उस डॉक्टर को वो साइमन के मुतल्लिक। अच्छा, वो तो फिर आपस में बात करेंगे बाद में। हाँ जी, बाद में। लेकिन आपने खुदा का पैगाम भी कोई पहुंचाया कि नहीं उसको? नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो फिर मैं वापस ही चला आया। मैंने नहीं उनकी नमाज में शामिल नहीं हुआ, मैं फिर चला आया। मुझे माफ है सारी ये नमाजें पढ़। आपको मैं एक अपना वाकया बताता हूँ ताकि ये नक्शे कदम बन जाए आपके लिए। जी। मैक्टी इधर मुझ पे हमला हुआ, उधर मुझे बचाने वाले लड़े थे जी। और 4 लोग खुदा का पूछ रहे थे, मैं उनको खुदा का बता रहा था। सही है, बिल्कुल सही। फिर पुलिस ने आके धक्का देके कहा कि तू यहाँ क्या खुदा का बता रहा है, या तो जंग जारी हुई है। सही बात, बिल्कुल सही। उन्होंने फिर मुझे कवर किया जी। और कवर करके मुझे एक तरफ ताकि प्रोटेक्शन में लेके गए। दोनों तरफ से खूब मार, हत्ता कि पुलिस उनकी आंखों में वो आंसू गैस डाली थी। जी। तो इतने घमसान के अंदर भी हम खुदा का बता रहे थे। बिल्कुल सही है, परवाही नहीं है। तो कोई मौका जब यहाँ आ जाएंगे ना आप, मैं इनको कह रहा हूँ अपना, तो मुझे उम्मीद है अदर से भी और दूसरे नबी से भी और उससे भी कि ये यहाँ पे खुल के बता देंगे। सही। और चट्टा साहब से ही बड़ी है, क्योंकि ये ऐसे शख्स हैं यहाँ पे, तो ये खुल के हो जाएंगे जी। तो आइंदा कभी कोई मौका ना जाने दे, चाहे टीके लग रहे हैं, कोई मर रहा हो, कोई या किसी का ऑपरेशन हो रहा हो, किसी की जान जा रही, खस्मों को कहे हमें क्या। अगली दफा ऐसा मौका मिले पकड़ के वहीं बता देना। बिल्कुल सही। ठीक है, उन्होंने बाद में नमाज वाले बाद में पढ़ेंगे, तो मैं अपना बता देता हूँ जी। तो अगला कोई मौका नहीं छोड़ना है। ठीक है, मुझे गवाही देने का। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारी जिंदगी जब उससे है तो अब ये जिंदगी भी खुदा के नाम पे गवाहियां थी। मैं तो बल्कि आपको यहाँ तक मशवरा दूंगा, जिन आपने बड़ा वक्त गुजारा है इनके साथ जी, जी। और ये हदायतुल्लाह, ये सब लोग आपके नीचे ही थे जी, अब्दुल्ला वागिर साहब। हाँ सब। तो आप वैसा करें, मेहरबानी करके इन सबको खतूत लिखा करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। प्लीज बैठे बैठे लिख दिया, बल्कि व्हाट्सएप भी भेज दिया करें कोई इनके कि मैंने ये देखा, मैं तो हो गया। जी, बिल्कुल सही। खुदा का दिल आया हुआ है, मसीह समा, मसीह जमीन नहीं, मसीह समा। जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो हमने तो ये देखा है और आओ, और ये तालीमात है जी। तो आप जितना कर जाएंगे ना जी, उससे फिर खुदा आपकी औलाद में बड़ी बरकत डाल देगा। बिल्कुल दुरुस्त। अब तो आप परवाही ना कर रहे, परवाही यानी कि वो क्या कहते हैं कि हम नंगे हो जाएंगे जी। तो कोई मौका नहीं छोड़ने से। ठीक। तो उसी जगह पर जहां मैं खुदा का बता रहा था, क्योंकि 21,000 लोग थे जब ये हुला पड़ा उस पे। ठीक। तो उस पे जब मैं साइन कर रहा था किताब पे, तो किसी 2 ने 3 ने पूछा कि हम खुदा का भी जाना चाहते हैं। तो उसी दौरान के अंदर जिन्होंने हमें दावत दी थी, उसकी पसलियां भी मेरे सामने टूट गई। ठीक। और अगली बारी मेरी थी। अच्छा। और मैं बगैर परवाह किए मैंने कहा नहीं, तुमने खुदा का पूछा है। वहां लोग इकट्ठे हुए थे 21,000 इस्लाम के खिलाफ, कि जमहूरियत और इस्लाम एक जगह पे नहीं रह सकते। तो फिर वो तो पुलिस ने मुझे अपना खींच के और कवर करके ले गई, वरना हमें कोई परवाह नहीं थी ऐसे मौके। प्लीज जरा यहाँ पे आप मेहरबानी करें, बल्कि इतना कर लें हो सके तो ये जो है ना हमारे क्या कहते हैं ये ब्रोशर, ये फ्लायर जी डाल दें इनके लेटर बॉक्सों में इंशाल्लाह। और बल्कि इंटरनेट पे जहाँ जहाँ ये सबको अपना डाल दें जी। बल्कि इतनी दफा हम मौत के मुंह में गए, अब तो मुसलमान कहते हैं कि इसके अंदर कोई शैतान खुद ही आके बैठ गया, जब भी मारते ही बच जाता है।
یہ میرے شہر کے ڈیٹسن باغ کے تو آپ کو سارے جانتے ہیں حضور. ہاں جی وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو حملے ادارے ہیں عراقی اور یہ وہ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں مردا، جب بھی جاتے ایک دو کو گولیاں کھا کے آتے ہیں خود ہی. تو اب وہ بہت خوش ہیں کہ اچھا اب کی دفعہ مقدمہ جو بنا ہے وہ عیسائیت نے بنایا ہے جی. اب عدالت، اور اس میں اچھا مقدمے میں کیا لکھا ہے، پہلی شرط جی. کہ 2000 سال سے کسی نے بھی آج تک عیسائیوں کے دل کو کسی نے اتنا نہیں دکھایا جس نے اس نے جھکایا ہے. جی. اس کے لیے ایک قانون والی کیا جائے، جیسے اگر یہاں پہ یورپ میں یہ نہ مانا جائے کہ 6 کروڑ یہودی نہیں مرے تھے تو 3 سال کی قید ہے. جی. تو اس کے لیے قانون بنا کے اس کو اندر بھیجا جائے. اچھا. اور پھر یہ کہ یہ کھلا اس کتاب میں ایسی باتیں کی کہ اگر آنے والی نسلیں سنیں گی سب بگڑ جائیں گی. جی. اس نے عیسیٰ کی عمارت ڈھا دی. جی. نمبر 2، 2000 سال ہو گئے ہیں، کسی نے ایسی بات نہیں کی. خدا کا وہ بیٹا تھا، روح القدس سے ہوا، اور یہ کہہ رہا ہے اس کا باپ زکریا ہے. اس نے تو اتنا دل دکھایا اور مجروح کر دیا ہمارا کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ جینے کے اور پھر ہے بھی، یعنی کہ یورپ میں کہتا ہے کہ اس کا باپ عیسیٰ ابن زکریا ہے. اچھا انہوں نے اس طریقے سے کئی وہ لگائی ہیں مجھ پہ. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو یا تو بہت بڑا پیسوں کا جرمانہ ہو، اچھا، یا اس کو 3 سال قید دو. جی. ابھی تک قانون یہ ہے کہ قید نہیں ہو سکتی، ابھی تک وہ قانون نہیں بنا. ٹھیک. جرمانہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو میری بیوی کہہ رہی تھی اگر ہو گیا تو خیر ہے دے دیں گے. میں نے کہا نہیں، میں تو جرمانہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اچھا وہ جرمانہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ 10,000 یہ 20,000 دے دو تو اپنی جان خلاصی، نہیں دو تو اس کے مطابق پھر وہ گن کے پیسے، پھر وہ ایک دن جیل میں رہو. اچھا، سمجھے کہ نہیں؟ جی جی. ہاں تو پھر وہ 18 ایرو ایک دن کا ہوتا ہے. جی جی. تو کہتی کہ تلے منتے کر کے ماننے والوں سے. میں نے کہا نہیں، میں تو تلے منتے نہیں کرتا، میں تو جرمانہ نہیں دیتا. ٹھیک. تو میری بیوی کہتی تو پھر اندر جائے گا. میں نے کہا ہاں اندر جاؤں گا. ہاں چلے جائیں گے. نہیں اندر جاؤں گا میں نے کو اپنی طرف سے، کیونکہ جو اندر جاؤں گا وہ دن میری محبت میں لکھے جائیں گے. واہ واہ. خدا بھی ان دنوں کو یاد کرے گا جب 23 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ ذرا صحن میں پہنچا کے بادل دیکھے تو پھر یاد آتی ہے بڑی. خدا کیا خالی صحیح بات. کاش میرے پنکھ لگ جاتے. ہم تک گزاری ہے نا تو صحن آسمان کو دیکھ کے پنکھ ہوتے تو اڑاتی میں. جیسے میں آسمان دیکھتا ہوں جو مجھ پہ دل پہ اثر ہوتا ہے وہ آپ پہ نہیں ہوتا. صحیح. کیونکہ میں نے اتنی تنہائی اور 23 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے نکلتا پھر اندر، تو میں نے کہا میں تو اندر جاؤں گا. تو چاہے 1 گھنٹہ آسمان کو دیکھوں، یہ 1 گھنٹے آسمان کو دیکھنا میری جنت ہوگی. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی میں جیلوں میں تھا خدا مجھے ملنے آتا تھا. باہر تو اتنا نہیں، ملنے آتا تھا باہر بھی، لیکن اندر کبھی ناغہ نہیں کرتا تھا. ہر دن آ جاتا تھا. کبھی میرے جوتوں کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی آگے کبھی پیچھے. میں نے کہا میں تو اندر جاؤں گا. صحیح. کہنے کہ پیسے نہیں دے گا. نہیں، میں نے کہا پیسے میں دے وہ دیں گے بھی تو میں نہیں کہوں گا. میں کہوں گا میں جی انکار کروں گا، یہ میرے پیسے آئے نہیں. ہے نہیں. صحیح. تو اندر کیا کرے گا؟ میں نے کہا اندر میں نئی کتاب لکھوں گا. صحیح. لکھوں گا ان انسانوں کے متعلق. آشیاں جل گیا، گل سے تار اٹھ گیا، ہم کفس سے نکل کر کہاں جائیں؟ کتنے مانو سیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. میں 60 سال انتظار کرتا رہا دل کے اندر کہ کبھی خدا کہے گا اپنے یہ کتاب لکھ جو تیرا میرے ساتھ سفر تھا. 60 سال بڈھا ہو گیا. اب جا کے خدا نے کہا کہ اچھا اگلی کتاب نہ میرے لیے نہ فرشتوں کے لیے، اپنے یہ اگلی کتاب لکھ
deine Reise mit Gott. या तेरा सफर मेरे साथ है या देख इस जिंदगी का, सही तो पता लगे ना कि कितनी पीछे की साठ होती है। या ये मुफ्ता चुंगा लेके नबी बन गए, अभी तो वो दिन आए ना। सही बात शुरू में वो ऐसे चुंगे देता है, मुझे पता है। जी 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 मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ है। जी ना वो चुंगा देगा, ना दाल देगा, ना कुछ, ना शक्कर देगा, ना गुड़ देगा। फिर देखेंगे, जी फिर देखेंगे हिलती है कि नहीं हिलती, समझे कि नहीं जी। वो हल्दी लेके जा रहे थे तो हल्दी गिरी तो कहते हल्दी है। तो आज तो भाई मैंने अपना हक अदा कर दिया कि नहीं 2 बजे का। हाँ जी आज 2 घंटे 10 मिनट। अच्छा तो देखो दूर है हम, चट्टा साहब के मतलब बता रहा है कि ये भी हमारे साथ होंगे, वाह और अतर साहब के मतलब तो बताया, सूर्य खान साहब के मतलब बड़ा बताया, आपके मतलब भी बता रहे हैं। तो पता लगा कि जिस्म की कैद है, रूह की कैद नहीं नहीं है। रूह की कोई कैद नहीं है हुजूर, हम रूहानी तौर पे आपके साथ हैं। क्या कहा चट्टा साहब ने, आप बता दें अगर कुछ सुने। कह रहे हैं जी हम रूहानी तौर पे आपके साथ हैं। हाँ जी मेरे साथ है, बल्कि मेरे साथ होंगे तो शायद कोई ऐसा मौका आ जाए कि मैं कहूँ कि आज सजना एक फेरा लवावा रब दी वजह से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ तेन एक फेरा लवावा रब दे वाले, रब के वाले फेरा लगा, उसने तुम्हें मोहब्बत से देखा तो इतना नूर दे देगा कि कोई मखलूक नसीब नहीं आ सकती। वाह हाँ तो हम होंगे, लेकिन शायद कोई ऐसा मौका, क्योंकि जब मैं दिल में बात रखता हूँ तो खुदा देखता रहता है कि ओह ये इसके दिल में है। तो जब मैंने 40 साल दिल में रखी बात एक शख्स के लिए कि इसने इतनी वफा मोहब्बत के साथ चला, हेलमुट ये जो इधर बैठे हुए जी जी तो इतनी वफा इतनी मोहब्बत। तो मैं एक दिन खुदा के हजूर बैठा हुआ था, तो खुदा तो देख लेता सारा कुछ। खुदा ने कहा आज मैं तेरी दुआ तेरा अरमान पूरा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा खुदा वो क्या? खुदा ने कहा जरा देख, खुदा ने नूर की जंजीर जमीन पे फेंकी थी आसमानों से, और उसने लपेट लिया हेलमुट को, तो लेके आई ऊपर उन पहाड़ों पे जहाँ खुदा चहलकदमी करता है, तो लेके आई। तो खुदा ने कहा तेरी तमन्ना ये थी कि ये हमारे साथ बैठे। मैंने कहा हाँ। तो खुदा ने उस पहाड़ की चोटी पर बीच में खुदा बैठ गया, और एक मेरा हाथ कंधे पे खुदा के था, एक हेलमुट का हाथ कंधे पे था खुदा के। और खुदा ने कहा आज हम तीनों मुकम्मल हो गए, हम तीनों इकट्ठे हो गए। तो शायद आपके रूह की दुनिया में मेरे दिल में होगा कि मेरे मानने वाले भी इन डिमेंशनों से करोड़ों साल गुजरेंगे, तो शायद कभी मुझे वजद आ जाए। वजद आ गया तो फिर मैं कुछ भी नहीं देखता। वजद आया तो कहा चलो आज फेरा लाओ रब पासे, रब की तरफ फेरा लगाया। तो ऐसे ही वजद आया था फरिश्तों पर। तो जो आसमानी नूर के बिकते थे उन्होंने कहा कि रब तूने तो कल्ला इसको बुलाया था, ये थारी फौज लेके आ रहे फरिश्तों की। खुदा ने कहा आने दो जो इसके साथ आता है। तो शायद कोई ऐसा दिन आ जाए खुदा के ये जितने भी दुनिया में जिन्होंने तेरे लिए और मेरे लिए कोशिश की थी सबको ले जाना, बस फिर वो हमारे लिए महराज होगी। तो वो देखे और हमारी रूह में वो नूर आ जाएगा कि हम अनगिनत जंतुओं में से गुजरते गुजरते भी वो नूर नहीं पा सकते। बस फिर आपकी क्या बात है, फिर आप आजाद पंछी होंगे जब चाहे जहां चाहे। तो रहेंगे हम इकट्ठे, क्योंकि मोहब्बत कभी जुदा नहीं करती। खुदा की मोहब्बत तो क्या बात है, कभी भी जुदा नहीं करेगी। अच्छा तो इजाजत दे रहे तो इमाम साहब मैं मौका देखूंगा। मैंने एक बात हम भूल गए जी
تو وہ میں کروں گا آپ سے, مجھے ذرا موقع ملے تو میں نے کرنی ہے. چٹا صاحب اور اطہر صاحب جی نہیں وہ سورج صاحب ہے, ٹھیک وہ میں بھول ہی گیا ابھی ساری. ٹھیک ہے. تو خدا کرے گا کہ وہ ہو جائے. تو باقی وہ سائمن کا کانٹیکٹ ہے. جی 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 وہ باقی بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی اجازت دو مجھے پھر. جی حضور بہت شکریہ جی حضور, آپ سے کل جزاک اللہ, آپ ملتے نے ہیں جی بہت 12 ٹائم بجے. دیا, بہت آپ نے ہمارے لیے اپنی انرجی ویسٹ کی, جزاک اللہ. اب تو چٹا صاحب ہمارے دل ایک ہو گئے ہیں, چاہے 7-8 ہزار میل کا فاصلہ ہے. جب خدا نے گواہی دے دی کہ یہ بڑی محبت کرتے ہیں تو بس, لیکن اپنا استقامت کرنا ہے زندگی پہ, چھوڑ کر نہ جانا کبھی, نیور 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 نیور. نہیں تو کہیں ہمارے پنکھ ہی نہ کٹ جائے. ہاں جی کل ہم کتنے بجے؟ 12 بجے. جی حضور بہت شکریہ. 12 بجے آپ کے ساتھ. اچھا وہ آپ کے ساتھ بھی ذاتی بات کرنی تھی میں نے, جی جی تو شاید میں پہلے بات کر لوں کچھ, جی میں بالکل. دیکھ لوں گا کل. تو چاہتا تو میں تھا کہ یہ بھی آ جاتے, کیا کہتے ہیں سورج صاحب. اچھا وقت کو دیکھیں گے لیکن ذاتی بات 10-15 منٹ پہلے ہو جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. اچھا جی مجھے اجازت دے دیں. جی حضور بہت بہت شکریہ. شکریہ جی, خدا حافظ. صاحب مجھے وہ خدا کی تصویر بھیج دیجیے گا, حضور نے کہا بھیج دیں مجھے. جی جی میں اطہر, ابھی بھیج دیتا ہوں. ہاں جی تو اس کو بڑی فریم کرا لیں. آپ کے لیے تو میں نے ایسے ہی دعا کی ہے جیسے ایوان صاحب کے لیے کی جنگل میں, تو آپ تو دل کے بڑے قریب ہیں. آپ کو نہ دستخط کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی, تو آپ کو تو خدا نے دکھایا بھی ہے بہت کچھ. اچھا جی خدا حافظ. اوکے جی, خدا خدا حافظ حافظ. جی حضور. اور میں اب وہ مجھے معذرت کرنی ہے سورج خان سے بھی, وہ میں کافی دیر کئی دنوں سے میں دیکھ نہیں سکا. اب میں روزانہ دیکھا کروں گا پوسٹ بہت شکریہ. دوسری ہینڈی پہ. جی حضور. خدا حافظ. جی خدا حافظ. جی خدا حافظ. خدا حافظ, فی امان اللہ, خدا حافظ.